بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ واتبعت ملت آبائی، کہ میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی اتباع کی ہے، میں اپنے باپ دادا کی ملت کا پیروکار ہوں، میں اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ دادا گمراہ ہوں تو پھر ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، اگر باپ دادا ہدایت یافتہ ہوں تو پھر ان کی کیا کرنی چاہیے؟ اتباع کرنی چاہیے، اور اگر باپ دادا نبی ہوں تو پھر تو ان کی اتباع بڑی ضروری ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل والوں کو، قیدیوں کو اپنا تعارف کروایا کہ میرا دادا ابراہیم ہے، پردادا ابراہیم ہے، دادا اسحاق ہے اور باپ یعقوب ہے علیہ السلام۔ تو جیل کے ان دو ساتھیوں نے کہا کہ یوسف ہم کو یہ تو پتہ چل گیا کہ تیرے باپ دادا کون ہے، اب ہمیں یہ بتلا کہ تیرے باپ دادا کا دین کیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ یوسف علیہ السلام کی گفتگو دیکھو اور قرآن کی نقش آرائی دیکھو۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بھی موحد، میرا باپ یعقوب وہ بھی موحد، دادا اسحاق بھی موحد اور پردادا ابراہیم بھی موحد علیہ السلام۔ ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، اور ہم نبیوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں، ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں، ہمیں اچھی نہیں یہ بات لگتی، ہمیں بات یہ سونی نہیں لگتی کہ ہم اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کریں، اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شامل کریں، یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں، یہ ہماری شان ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ اس سے بڑا گناہ اور ہے ہی کوئی نہیں بھائیو۔ انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ نجس ہے، گند ہے، پلید ہے مشرک۔ ہاں جی، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شامل کرنے والا قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے، گند ہے، پلید ہے، چاہے کوئی بھی ہے، عربی ہے، عجمی ہے، شرقی غربی مشرک کوئی بھی ہے، وہ پلید ہے، گند ہے، نجس ہے۔ اتنا پلید ہے مشرک، اتنا گند ہے کہ اس کو 7 سمندروں میں غوطے دو پاک نہیں ہوگا۔ آب زمزم کے غسل کے ساتھ، آب زمزم کے پانی کے ساتھ غسل دو پھر بھی پاک، اپنا کعبے کی دیوار کے ساتھ رگڑو پھر بھی پاک، کعبے کی گراہ میں لپیٹ دو، بند کر دو پھر بھی پاک۔ جب تک مشرک اپنے دل پر اللہ کی توحید کا خنجر چلا کے شرک کی کھال کو اتار کے باہر نہیں پھینکے گا، اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا پاک۔ باقی فرمایا کہ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ جو ہم توحید والے ہیں، یوسف علیہ السلام فرما رہے میں
میرا باپ دادا پردادا ہم جو توحید والے ہیں موحد ہیں یہ ہم پہ اللہ کا کیا ہے فضل ہے اللہ سبحان اللہ قرآن دیکھو یہ ہم پہ کیا ہے اللہ کا یہ ہم خود بخود ہی نہیں توحید والے بن گئے اپنے علم سے طاقت سے اپنی کوشش سے ہاں یہ ہم ہمارے خاندان پہ کس کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے اور ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اللہ پاک کی توحید نصیب فرما دیتا ہے اس کو چاہتا نہیں کہ اللہ کی مرضی ہے اور حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں اصل ان لوگوں نے نا قرآن کو چھوڑ دیا اور بزرگان دین جو ہے ان کی تعلیم کو چھوڑ دیا اس لیے گمراہی پھیلی ہے بزرگان دین کی تعلیم پہ وہ بھی قرآن ہی ہے پھر بھی گمراہی نہ پھیلی اس کو بھی چھوڑ دیا اس کو چھوڑ کے ڈما ڈم ڈم ڈما ڈم ڈم پھنسی لگے دل ہے اس والی ہے جی عورتیں نچائی جا رہی ہیں لکیرانی سرکس موت کہاں اللہ کا ولی ہے دماغ کہاں چلے گئے لوگ یار کیوں نہیں سوچتے کوئی مولوی نہیں مرتا بولتا کوئی پیر نہیں بول رہا وہ کہاں اللہ والے اللہ کا قرآن بیان کرنا کہاں ان کی قبروں پہ یہ کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں بولتا کوئی انتظار نہیں کرتا کوئی کالم نویس کالم نہیں لکھتا کوئی اخبار نہیں بولتا مرتا کوئی جج نہیں بولتا کوئی وکیل نہیں کوئی ہڑتال نہیں کوئی جلوس نہیں کچھ بھی نہیں اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نام ہے شیر نہ پاچ ٹانکی ہے سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کہ نام ہے شیر کیا ہوتا ہے کچھ بھی کیا ایک شیر کی ویلیو کہ میں شیر بھی نہیں ہوں نام ہے شیر نہ پاچ ٹانکی کرار ہے اپنے آپ مولوی سے کون ہے کہ مولوی صاحب تم میں یہ کمی ہے نہ جا پڑا تو میرے والا بندہ علامت اور ہے ہی کوئی نہیں تم بھی سمجھنا کبھی نہیں ماننے گا اللہ کے ولی ہے ہمارے کے نام ہے شیر ولایتیں ایسے نہیں ملتی اپنے آپ کو مار کے پھر اللہ قرب نصیب ہوتا ہے نام ہے شیر نہ پاچ ٹانکی نہ پوری سرساہی ہو نام ہے توڑا نام ہے ماشا ان گل رتیاں دے آئی ہو رتی ہوما رتی یہ دیکھو سلطان اللہ کا بھائی رتی ہوما رتی کلاں وہ بھی پوری نائی ہو وہ تول وزن دا پورا ہوندا جدو ہوے فضل الہی اج دا پیر مولوی کہندا میں باں پھڑ کے جنت لے جاؤں گا اسلام باؤ کہ جب اللہ کا فضل نہیں ہوگا بیڑا پار نہیں ہو سکتا تعلیم کو چھوڑ دیا بزرگوں تو بھائیو نبی جو ہوتا ہے نا اس کو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے کہیں مشرک نہ ہو جائے کہیں گمراہ نہ ہو جائے یہ اس لیے یوسف علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ میں وضاحت کرتا ہوں نکھیڑا کرتا ہوں جو ہم ہیں یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے یہ کس کا کمال ہے ذالک من فضل اللہ یہ ہم پہ کس کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے یہ ہم پہ اللہ کا کرم ہے لیکن ولیکن اکثر الناس لا یشکرون اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اللہ کا شکر نہیں کرتے نہ شکر کرتے ہیں مرتے ہیں کھاتے بھی اللہ کا ہے کیوں جی پیتے بھی اللہ کا ہے اللہ کا کھا پی کے مقابلہ بھی اللہ سے آٹا بھی اللہ سے کہ میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو کام ہوئی آٹا ہی اور کیا ہے مقابلہ ہے لاجپال کون ہے عزتیں کون رکھتا ہے شرمیں کون رکھتا ہے بگڑے کام کون بناتا ہے خوشحالیاں کون عطا کرتا ہے یہ کہتا میں لاجپال کیڑا لاجپال ہے اللہ کے سوا کوئی لاجپال نہیں پھر کہتا میں لاجپال منگتا ہوں میرے کھیسے بھرے رہندے کوئی چوک نہیں چھڈیا کوئی سڑک نہیں چلی کوئی بس نہیں بن دیا کہہ رہا میرے کھیسے بھرے رہے کھیسے بھرے منگنا کیوں مرنا اللہ اکبر کبیر میرے بھائیو یہ آنکھیں ناک کان دانت ہونٹ سال ہاتھ پاؤں پورا وجود کا وال وال یہ کارخانوں ملوں فیکٹریوں میں نہیں بنتا ہے یہ بازاروں میں نہیں بکتے
ان کی منڈیاں نہیں لگتی. یہ کون عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی عطا. اللہ مفت عطا کیے، بن مانگے عطا کیے. پھر دیکھو یہ آنکھیں، آنکھوں کی جگہ لگائی. کیوں جی؟ آنکھیں آنکھوں کی جگہ لگائی. ایک آنکھ مولوی صاحب کی آگے ہوتی کہ پیچھے ہوتی؟ پھر کیوں جی؟ پیر صاحب کا کان بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہوتا؟ تو کر لینا صحیح. پیر نے مولوی صاحب نے آنکھیں صحیح کر لی تھی. آنکھیں آنکھوں کی جگہ لگائی، کان کانوں کی جگہ لگائے، ناک ناک کی جگہ لگائے، ہونٹ ہونٹ دانت دانت کی جگہ لگائے. یہ داندی نہ ہوتے تھے پھر بھی اگے پیچھے نہ روکی دلا پھر کی کرنا تھا. ہاتھ ہاتھوں کی جگہ، پاؤں پاؤں کی جگہ. پھر دیکھو آنکھوں کو برابر بنایا. کیوں جی؟ برابر برابر. اگر ایک بڑی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی، ایک کان بڑا ایک چھوٹے کا ہاتھ بڑا چھوٹا، ایک سراخ بڑا ایک چھوٹا، ایک کان کا سراخ ناک کا سراخ بڑا ایک چھوٹا. یہ کتنا مسئلہ تھا. یہ کس نے بنائی چیزیں؟ اللہ نے. اور کہاں بنایا؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں بنایا. اللہ نے انسان کتنے دیروں میں بنایا؟ 3 اندھیروں. ماں کے پیٹ کا دیرا، رحم مادر کا، رحم مادر میں پردہ ہوتا ہے اس کا دیرا. کوئی مولوی، کوئی پیر فقیر، گدی نشین، ڈاکٹر سائنسدان ایک اندھیرے میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطروں سے یوسف جیسا حسین بنا دیا. یہ دیکھو اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں مرنے دیا، وہاں بھی ناف کے ذریعے رزق پہنچایا ہے. پھر کہا کھیتیاں سب سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، وہ سب جہاں تیرے لیے اور تو اللہ کے واسطے. ہر چیز تیرے لیے بنائی، تجھ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. اللہ کا بنتا ہی نہیں. اللہ تو بنتا ہے، یہی نہیں بنتا اللہ کا. یہ دیکھو اللہ پاک نے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں گننے لگ جاؤ مر جاؤ گے گن گن کے. لا تحصوها، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. یہ چاند سورج ستارے، کیوں جی؟ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نا. بجلی کا بل دیتے ہیں، کہاں دیتے ہیں؟ بجلی کٹ کے لے جاتے ہیں. تو سورج کی روشنی کا ہم نے کوئی بل دیا ہے؟ یہ بھی تو روشنی ہے. چاند کی روشنی کا، ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ چاند سورج ستاروں کو لے جائے نا، یہ سارے ایتھی ٹھپ ہو گئے. یورپ کے ساندر کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. یورپین ملکوں میں 4-5 سال ہو گئے ہیں، ایک مرتبہ 3-4 ہفتے دھند پڑی. دھند، دن کو بھی دھند، رات کو ہر وقت دھند ہی دھند. نہ کوئی جہاز چلے نہ کوئی گاڑی چلے. سب ملکوں کا اللہ نے ان کا نظام ٹھپ کر دیا، بریک لگا دی، جام پہیا جام کر. نہ جہاز چلے نہ کوئی گاڑی چلے، نہ آپ چلے، دھند ہی دھند ہی. یہ بل بغت دھند کا مقابلہ نہیں کرتے، اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دھند بھی اللہ کا لشکر ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، محبوب تیرے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ وہی جانتا ہے. اس کے بڑے لشکر ہیں، اس کے بعد بڑے افسوڑا ہیں، ہاں بڑے ٹینک میزائل ہیں اس کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، ہوا کا کوئی بل نہیں. ہوا چلتی گئی ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں سحر، باد سحر. صبح چلتی ہے، صبح صبح کیسی نیند آتی ہے. سو جاتے لوگ، نماز نہیں پڑھتے. اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. کوئی بل نہیں ہوا کا. بارش کے پانی کا کوئی بل ہے؟ زمین کے پانی کا کوئی بل ہے؟ یہ صحتیں شفائیں اللہ پاک عطا فرما رہا ہے، وہ بل دیتے ہیں اس کا. میں کہتا ہوں کہ مشرک کو شرم آنی چاہیے اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے. مشرک میں شرم ہو تو شرم آئے نا. مشرک سے بڑا بشرم اور کوئی نہیں ہے، جو کھاتا اللہ کا ہے، پیتا اللہ کے، اور آتا بھی اللہ کے ساتھ لاتا ہے. بھائی ہاتھ کس نے دیے؟ بولو. یہ مشرک اوروں کے آگے کھلاتا ہے. زبان کس نے دی ہے؟ یہ اوروں سے مانگتا ہے. یہ سر کس نے دیا ہے؟ یہ قبروں پہ جھکاتا ہے اس کو. اور یہ بکرے چھترے دے کے کس نے دی ہیں؟ یہ
غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کرتا ہے. بیٹا کس نے دیا؟ نام پیراں دیتا، فقیراں دیتا. نبی بخش، علی بخش. عطاء المصطفیٰ، عطاء المصطفیٰ، عطاء اللہ نہیں بلکہ عطاء المصطفیٰ. یہ مصطفیٰ کی، یہ مصطفیٰ نے دیا ہے. فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی نعمت استعمال کر کے کہو الحمدللہ. اعضاء جوارے، ان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو. ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے، ان کا شکر ہے ان کی طرف سے. اور دل سے بھی شکر کرو. دل میں یہ عقیدہ ہو، یہ یقین ہو کہ یہ اگر نعمت اللہ مجھ کو نہ دیتا کہ نہیں کوئی طاقت مجھ کو نعمت یہ دی. یہ دل کا شکر ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ پاک نے فرمایا اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، شکر کرو میرا نہ شکری نہ کرو. ایک مقام فرمایا لئن شکرتم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، کیا فائدہ اللہ کا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. اللہ کیا فائدہ تمہیں عذاب دے گا. قلیلا ما تشکرون، فرمایا کم ہے جو میرے شکر گزار بندے، کم ہے. قلیل من عبادی الشکور، کم ہے میرے شکر گزار بندے. جو شکر کرتے ہیں وہ بھی کم ہی کرتے ہیں، تھوڑا کرتے ہیں. اللہ کے محبوب رات کو اللہ کی عبادت کرتے، لمبے رکوع، لمبے سجدے، کیا پاؤں میں ورم آ جاتا، آنکھیں سوج جاتی. معاشرت کے لیے تصنع ہذا، اللہ کے محبوب یہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو جب آپ کا گناہ ہی کوئی نہیں ہے؟ تو اتنی لمبی عبادت. میں افلا اکون عبدا شکورا، ایشا جس رب نے یتیم کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا، کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ اتنی عبادت کر کے اپنے رب کا شکر ادا کروں. اللہ ہم کو بھی اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. تو یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا صاحب یہ سجنی، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا علیحدہ علیحدہ مشکل کشا بہتر ہے یا ایک اللہ واحد قہار مشکل کشا بہتر ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھی سے. میرے جیل کے ساتھیوں دسو، بتلاؤ کہ علیحدہ علیحدہ جدا جدا مشکل کشا بہتر ہے یا ایک ہی اللہ واحد قہار مشکل کشا بہتر ہے؟ اللہ کے قرآن نے دو مقام پہ نبیوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا ہے. ایک تو یہی یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا صاحب یہ سجنی، کہ میرے جیل کے ساتھی ہو. اور ایک اللہ کے محبوب نے حضرت صدیق کو غار کے اندر کہا، اپنا ساتھی کہا ہے. لیکن کچھ لوگ یہاں دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہونا صاحب ایمان نہیں ہوتا، صاحب ایمان ہونا نہیں ہوتا. دھوکہ دیتے ہیں کہ صاحب نبی ہونا صاحب ایمان ہونا نہیں ہوتا. اگر صاحب نبی ہونا صاحب ایمان ہونا ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ مومن کیوں نہیں تھے؟ وہی مومن ہوتے. بھائیو، یوسف علیہ السلام نے نسبت جیل کی طرف کی ہے. یا صاحبہ یہ سجنی ہو، میرے جیل کے ساتھی ہو. اللہ کے محبوب نے ابو بکر صدیق کی نسبت اپنی طرف کی ہے. رقول صاحب جب کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، غار کے ساتھی سے نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ اپنے ساتھی سے. ادھر نسبت جیل کی طرف ہے، ادھر نسبت نبوت کی طرف ہے. اور اسی لیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھنے والے چند سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام سے جدا ہو گئے. اور جو ہجرت کی رات اللہ کے محبوب کو گود میں سلائے بیٹھا تھا وہ اس وقت بھی نبی کے ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے، اور ایک کوثر سے بھی ساتھ ہوگا، جنت میں بھی. فرمایا بتلاؤ مجھ کو علیحدہ علیحدہ مشکل کشا حاجت روا بہتر ہے یا ایک ہی اللہ واحد قہار مشکل کشا حاجت روا بہتر ہے؟ پہلے عقیدہ بتاؤ اپنا، پھر خواب کی تعبیر بتلاؤں گا. اللہ اکبر. اور جس پہ مشکل آئے گا
وہ مشکل کشا اللہ کو مشکل آتی ہے؟ تو دیکھا اللہ والے کسی مشکل میں اللہ کو حاجت ہو حاجت نہیں اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں، نہ پڑھو قرآن نہ پڑھو نماز، کوئی نہ اس کا نام، اس کو کیا بگڑے گا؟ ساری دنیا اس کی نافرمانی کرے اس بھی نہیں بگڑے گا، ساری دنیا اس کی اطاعت کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، جس کو مشکل آئے، جو مشکلوں میں پھنسے ہو مشکل کشا، جس کو خود کو حاجت ہو، جو حاجت مند ہو، وہ حاجت روا جو تمہارے نذرانوں کا انتظار کرتا ہے، وہ تمہاری جیب میں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو آپ مانگتا ہے بیچارہ، تمہاری جیب میں کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ وہ یطعم ولا یطعم، وہ مالک سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی کھلانے والا نہیں، وہ سب کو پلاتا ہے، اسے کوئی پلانے والا نہیں، وہ سب کو نیند اور آرام سکون عطا کرتا ہے، سب کو نیند اور بھوک سے پاک ہے، سب کو اولاد عطا کرتا ہے، تو اولاد سے پاک ہے اللہ۔ اور کسی سے پوچھو نا کہ بھائی جان تیرے بھائی کتنے، وہ بتلا دے گا جی میرے اتنے بھائی ہیں، بتلا دے گا نہیں۔ کسی سے پوچھو تیری بہنیں کتنی ہیں، بتلا دے گی بہنیں۔ اور پوچھو کسی سے کہ بھائی تیرے بیٹے کتنے ہیں، بتلائے گا میرے 5 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں۔ بیٹی کتنی ہیں، بیٹی۔ اور پوچھو مائیں کتنی ہیں، مائیں بھی 1 2 3 رضائی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر پوچھو تیرے باپ کتنے ہیں، غصہ چڑھ جائے گا، چڑھے گا نہیں؟ کیوں نہیں؟ میرے باپ کتنے ہیں، کہے گا بے شرم، میرا ایک باپ ہے، اس کے علاوہ کوئی باپ نہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، تو میں نے کہا تھا نا آپ کو قرآن میں گوتے لگواؤں گا، ڈوبی لگواؤں گا، یہ ڈوبی اور کیا ڈوبیوں کے سینگ ہوتے ہیں، یہی ڈوبی ہیں۔ حقیقی باپ کے علاوہ کوئی اور باپ ہو، ماں کے اندر شرکت آ جاتی ہے، لوگ برداشت نہیں کرتے۔ حقیقی رب کے علاوہ کوئی اور رب ہو، اللہ کی عبادت میں شرکت آ جاتی ہے، یہ رب برداشت نہیں کرتا۔ مولانا اللہ صاحب کا رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ فرش پہ اب بھی ایک ہے، اب کہتے ہیں باپ کو، فرش پہ اب ایک ہے، عرش پہ دو اب نہیں، دو رب نہیں، اب بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے۔ ہمارے کہ ما تعبدون من دونہ، وہ جیل کے ساتھی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن کی کیا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مشکل کشا کہتے ہو، جن کو دستگیر کہتے ہو، داتا کہتے ہو، گنج بخش کہتے ہو، غوث اعظم اور دستگیر کہتے ہو، اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ صرف چند نام ہیں جو تم نے رکھ لی، تمہارے باپ دادا نے رکھ لی کہ فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کچھ بھی نہیں، بس نام ہی نام ہے بس، اور کوئی ویلیو کوئی حقیقت نہیں، نام ہی نام ہے۔ سارے کام کون کرتا ہے؟ سارے کام کائنات کا پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک ذرے میں بھی کس کا اختیار ہے؟ ایک ذرہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا دوستوں۔ یہ چند نام ہے، بس نام ہی نام ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کی اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ اللہ نے نہیں کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، یہ خود ہی بنایا لوگوں نے، اس کی کتابیں موجود ہیں، پڑھ لو۔ اللہ نے نہیں کہا شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر ہے، اللہ نے نہیں کہا یہ اجمیری داتا ہے، پڑھ لو ان کی کتابیں۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میں داتا مجھ کو داتا ہوں، یہ گمراہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں سارے، اس کو دستگیر بنا دیا۔ استغفر اللہ، دستگیر کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ داتا کون ہے؟ داتا کا معنی دینے والا، ہر شے دینے والا کون ہے میرے بھائی؟ ولی اجمیری کا بھی داتا کون ہے؟ نبیوں کا داتا کون ہے؟ ولیوں کی پوری مخلوق کا داتا کون ہے؟ واہ قرآن، ان الحکم الا للہ۔ اللہ 14 طبقوں کی کائنات میں نہ ولی کا آرڈر چلتا ہے، نہ نبی کا، نہ فرشتے کا، نہ مولوی پیر فقیر، کسی کا آرڈر نہیں چلتا۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ یہ قرآن کرو ترجمہ اس کا، یہ حکم الا للہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟
اسی کا حکم نہیں، کس کا حکم ہے؟ جیسے کہہ رہے لا الہ، ارتھ کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ یہی ہے، ان الحکم، کسی کا حکم نہیں، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ اور لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا، نہ نبی کو نہ ولی کو، اللہ مرضی والا ہے، جیسے چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے حکم جاری کرتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ پاک یہ حکم کیا ہے کہ خاص اسی کی عبادت کرو۔ اعتقادی عبادت بھی کس کی ہو؟ قولی فعلی مالی بات، یہ میں نے کئی دفعہ کی تعریف کر دی ہے، اعتقادی بات کیا ہوتی ہے، قولی فعلی مالی کئی دفعہ بتلا دیا ہے۔ اب اگر آپ یاد نہ رکھیں تو پھر میرا قصور تو نہیں ہے، کہ سنتے اس کو یاد بھی رکھا کرو نا۔ اتنا بیان ہوتا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ 10 آدمی ساتھی یہاں بیٹھے ہو تو تکرار کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ آج کون سے مسئلے بیان ہوئے ہیں، آج کون سا مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے، ہاں جی۔ بس کوئی موبائل کے جاتے ہیں، کوئی باتیں کوئی چلے جاتے ہیں، اللہ کے بندے اس کو دہرایا، پھر اللہ کا قرآن تو سنتے ہو، اس کو پھر بار بار دہراؤ، بار بار، چلو کچھ نہ کچھ دماغ میں محفوظ رہ جائے۔ دو چار ایسے جو ہت ہوتی ہیں تو ایسی نظر انداز نہ کیا کہ ادھر سن لی ادھر سے نکال لی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذہن میں محفوظ کرو، دماغ میں محفوظ کرو، رات کو جا کے بستر پہ لیٹ کے سوچو، غور کرو کہ ہم نے کہاں سے شروع ہوئے تو کہاں تک آئے، کیا کیا اللہ کون کون سی آیتیں پڑھی، کیا کیا ان کا معنی مفہوم ہے، کون کون سے لفظ کے احکام فعل فعل بیان فرمائیے، سارا ذہن نشین کیا کرو میرے بھائیو۔ اللہ کو فرمایا عبادت ہر قسم کی اللہ کی ہے۔ جب اعتقادی قولی فعلی مالی عبادت اللہ کی کرو گے، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ اللہ نتیجہ نکالا نا اللہ پاک نے، جب اعتقادی عبادت بھی کس کی ہوگی، قولی فعلی مالی عبادت کس کی ہوگی، اللہ فرما رہے یہی مضبوط دین ہے، دین ہے اور مضبوط دین ہے۔ کیوں؟ یہ دین دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ کیا جانتے نہیں ہیں، توحید اور شرک میں فرق نہیں کرتے، گڈ مڈ کرتے ہیں، توحید اور خلط ملط کرتے ہیں، نہیں جانتے توحید اور شرک کو، نہیں جانتے، گڈ مڈ خلط ملط کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اللہ کی توحید بیان فرمائی کہ نہ بھائی؟ کیوں بھائی بولو یار، اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید بیان فرمائی اور شرک کا رد کیا۔ یوسف علیہ السلام پرانے زمانے سے، حضور علیہ السلام کے دور سے کفر بھی آ رہا ہے اور شرک بھی آ رہا ہے، اب بھی کفر ہے کہ نا، شرک بھی ہے، لیکن کفر شرک اب زیادہ ہے، ایمان بڑے تھوڑے ہیں، جو ہیں ان میں سے پتہ نہیں کون ایمان والا ہے کون نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اتباع کی میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پہ، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا مشکل کشا بہتر ہے، ایک اللہ واحد قہار مشکل کشا بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونہ، جو تم عبادت کرتے ہو اس کے سوائے، اللہ اسماء، سمجھیے چند نام ہے، رکھ لیا تم نے ان کو، انتم و آباؤ، تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ پاک نے ان کی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر کس کا، اللہ کا، ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ نے حکم کیا کہ اسی کی بات کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ لو بھائی،
آپ کے ساتھ کہاں گئے